بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو تیسری روٹی موجود نہ پا کر استفسار کیا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزات دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے 3 حصے فرما دیے، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں 1-2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید لے کر آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا، ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر جھپٹے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ دونوں بھی ٹھنڈے ہو گئے، تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو، دنیا کا یہ حال ہے، پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔
دیکھا آپ نے دولت کی محبت سے کیسے کیسے گول کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گراتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط سے